الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج یکم فروری 1991 جامعہ رحمانیہ لی مارکیٹ کراچی میں ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. ہماری آج کی اس نشست میں گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت کی سعادت میں نے ابھی آپ کے سامنے حاصل کی. یہ دراصل معمار کعبہ، معمار بیت اللہ، سیدنا ابراہیم اور ان کے جلیل القدر فرزند سیدنا اسماعیل علی قائدنا وعلیہم التسلیم کی دعا ہے، جس کی جامعیت اور اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے رب العالمین نے قرآن میں محفوظ کر لیا اور اس دعا کے حوالے سے حق تعالی نسل انسانی کو جو کہنا چاہتے ہیں، جو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ حق تعالی کی مشیت تا قیامت پوری ہوتی رہے گی. سیدنا ابراہیم علی قائدنا علیہ التسلیم نے دنیا کے سب سے بڑے ویرانے کے سینے پر دنیا کی سب سے بڑی بہار کی بنیاد رکھی. یہ وہ ویرانہ ہے کہ جس کے پتھروں کی حدت اور گرمی، جس کے موسموں کی تمازت اور جس میں آبادی کا فقدان ایک لفظ میں قرآن کریم نے ذکر کر دیا، غیر ذی زرع کہہ کر. غیر ذی زرع، سبزے سے خالی جگہ. جسمانی طور پر بھی سبزے سے خالی جگہ، اور اس وقت کے حالات میں فکری اور روحانی طور پر بھی سبزے سے خالی جگہ. جہاں بظاہر کوئی باغات بھی نہیں ہیں، حدائق بھی نہیں ہیں، نرسری بھی نہیں ہے،
اور جہاں کوئی ایسا انسان بھی نہیں ہے کہ جو فرش زمین پر عرش بری کی نمائندگی کا فریضہ ادا کر سکتا ہو. ہوس ہے، مفادات کی پوجا پاٹ ہے، باہمی عداوتیں ہیں، قبائلی اختلافات ہیں، خون ریزی ہے، مردم کشی ہے، عزت بری ہے، مکر ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے. گویا ہر لحاظ سے ویرانے کے سینے پر اللہ نے اپنے خلیل کے ہاتھوں سے دائمی بہاروں کی بنیاد رکھوائی کہ جب خلیل اللہ کے لبوں پر یہ لفظ آیا، اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو وادی غیر ذی زرع میں ٹھہرا رہا ہوں، جہاں تیرا بیت محترم بنے گا، تاکہ تیرا نام بلند ہوتا رہے، تیرے ذکر کے دیپ روشن رہیں. اے اللہ، اے ہمارے رب، اے دلوں کے پھیرنے والے، اپنی مخلوق کے دلوں کو ادھر پھیر دے اور اپنے بندوں کو ادھر متوجہ کر دے. تاکہ وہ میرے بچوں سے شفقت اور محبت کرنے والے ہو جائیں. رزق بھی انہیں تو عطا فرما، پھلوں سے، ثمرات سے، تاکہ ان کی زبانیں تیری حمد اور تیرے شکر میں زمزمہ سنج رہیں. یہ ترجمہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا کہ جب انہوں نے سیدہ ہاجرہ کو اور اپنے لخت جگر فرزند اسماعیل کو اس ویرانے میں بٹھایا تھا جس کے سینے پہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہونی. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء اے ہمارے رب، میں نے تیرے حضور التجائیں پیش کر دی، آرزویں پیش کر دی، دامن پھیلائے ہوئے ہوں. جو کچھ میری زبان پہ ہے وہ بھی تو جانتا ہے، اور جو کچھ میرے دل میں ہے وہ بھی تو جانتا ہے. ہمارا جلی اور ہمارا خفی، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن، جو کچھ ہماری زبان پہ ہے اور جو کچھ ہمارے دل میں ہے تجھ سے مخفی نہیں. انک تعلم ما نخفی وما نعلن
جو کچھ دلوں میں چھپائے پھرتے ہیں تجھ سے مخفی تو نہیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے عزیز دوستو کہ اللہ سے جب کچھ مانگا جائے تو سیاست نہ کی جائے. اللہ کے حضور جب دامن پھیلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ جو کچھ آپ زبان سے مانگ رہے ہیں آپ کے دل میں وہ بات نہیں ہے. اگر آپ اپنی دعاؤں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی زبان اور دل کا رابطہ مضبوط کیجیے اور ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیے میں جو کچھ اپنے رب سے مانگ رہا ہوں کیا دل سے مخلص ہوں؟ وہ بات کہ جو میری زبان پہ ہے کیا میرے دل کی دھڑکنیں اس کی تائید کر رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے تو میں کچھ مانگ رہا ہوں لیکن میرے دل میں یہ ہے کہ یہ چیز مل جائے پھر اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے. یہ آرزو پوری ہو جائے یہ تمنا پوری ہو جائے پھر ہم جانے ہماری مرضی. اہل نظر نے کہا ہے دعا کی کامیابی کی یہ بنیاد ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے. عمل کی کامیابی کی یہ بنیاد ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے. کہا ہے نا روشن ضمیر نے الناس کلہم ہلکا الا العالمون. سب لوگ ہلاکت کے دہانے پر کھڑے ہیں سوائے علماء کے. سب لوگ تباہی اور بربادی کے کنارے پر کھڑے ہیں الا العالمون مگر علماء. والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون. پھر علماء بھی تباہی اور بربادی کے کنارے پہ نظر آ رہے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے. صرف علم کامیابی کی کلید نہیں ہے, صرف علم کامیابی کی بنیاد نہیں بنے گا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل شامل نہ ہو. لوگ سب ہلاکت کے کنارے پہ ہیں سوائے علماء کے. پھر فرمایا علماء سب ہلاکت کے کنارے پہ ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے. والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون. پھر عالم عمل کرنے والے بھی ہلاکت اور بربادی کے کنارے پہ ہیں اگر ان میں اخلاص پیدا نہ ہو. مخلصون عالم کے لیے عامل ہونا بھی ضروری ہے اور عامل کے لیے مخلص ہونا بھی ضروری ہے. پھر آگے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم. پھر جو مخلص ہیں وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہیں کہ ابلیس بولے کتے کی طرح ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ علم بھی ہے عمل بھی ہے اخلاص بھی ہے. اگر یہ علم عمل اور اخلاص کی پٹری پر چلتا رہا تو یہ تو کامیاب ہو جائے گا. ابلیس قدم قدم پہ اسے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے یہ پھسل جائے. والمخلصون علی خطر عظیم. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے نفس کے شر سے پناہ مانگی ہے اپنے رب سے. اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی گردش کی طرح دوڑتا ہے. اب یہ شیطان دائرے کہ اتنا چھوٹا سا جسم تو نہیں ہے کہ خون میں شامل ہو جاتا ہے. یہ درحقیقت شیطنت کے اس تصور کا مفہوم سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ہر انسان کے اندر نفس کے حوالے سے موجود ہوتا ہے. عالم عامل اور مخلص اگر کبھی یہ سوچ بیٹھا کہ میں بڑا عالم ہوں عمل بھی کرتا ہوں اور اخلاص بھی اللہ کے فضل سے مجھے حاصل ہے تو پھر میں کیوں کامیاب نہ ہو جاؤں. بس اتنی بات آئی تو گئے. لیکن اگر اسے اللہ کی طرف سے یہ توفیق مل گئی
کہ علم بھی نہیں بچا سکتا، عمل بھی نہیں بچا سکتا، اخلاص بھی نہیں بچا سکتا اگر میرا رب نہ بچائے. ان لم تغفر لی وترحمنی، کائنات کے سب سے پہلے انسان جو اللہ کا نبی بھی ہے، رشد ہدایت کی بلندیوں پہ بھی ہے، مثالی انسان ہے، آئیڈیل انسان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو دعا حق تعالی نے سکھائی، فتلقى آدم ربہ کلمات، اللہ نے جو دعا سکھائی وہ یہی ہے لم تغفر لی وترحمنی لأکونن من الخاسرین. اے اللہ، اگر تیرا فضل و کرم شامل حال نہ ہوا تو میں اس مقام پہ ہونے کے باوجود خطرے میں ہوں. نبوت کا مقام تو بہت بلند ہے، کوئی عالم بھی اپنے مقام پہ بہت بلند ہوگا، کوئی عامل اپنے مقام پہ بہت بلند ہوگا، کوئی مخلص اپنے مقام پہ بہت بلند ہوگا، لیکن نبوت تو وہ چیز ہے کہ جس میں یہ ساری خوبیاں سمائی ہوئی ہیں. لیکن اللہ کا پیغمبر کہتا ہے اے اللہ، اگر تو نے مدد نہ کی تو مجھے نقصان سے کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ نقطہ جو کامیابی کی دلیل بنتا ہے. میرے عزیز دوست، ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالی سے التجا کی، دعا کی، یہ کہتے ہوئے کہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ میں جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہوں میرے دل میں بھی وہی ہے، اور جو کچھ میرے دل میں ہے میری زبان سے بھی وہی ہے. میری زبان اور دل میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے. یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ دل کی کیفیات ہیں اور پیغمبر کا ایمان ہوتا ہے کہ حق تعالی دل کی کیفیات کو جاننے والا ہے. بتایا اس لیے گیا ہے تاکہ ہمارے لیے سبق ہو. اس ویرانے کے سینے پر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنیاد پڑی ہے بہاروں کی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک تو یہ دعا کی کہ یہ جو مدرسہ، یہ جو مکتب، یہ جو رشد و ہدایت کا مرکز میرے ہاتھوں سے بنا ہے، اے میرے رب، اس کو آباد کرنے والا، اس میں معلم اور استاد بننے والا میری نسل سے عطا فرما، میری اولاد میں سے عطا فرما. وبعث فیہم رسولا منہم، دوسری جگہ آتا ہے من انفسہم، میری اولاد میں سے عطا فرما. جس کے لیے اہل نظر کہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہوئے اگر انسان اپنی اولاد کے لیے بھلائی مانگے ترجیحاً تو اس کی اجازت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے تو بس اپنی اولاد ہی کے ساتھ خیر خواہی ہے، باقی تو کوئی بات نہیں ہے. اولاد کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اولاد کے ساتھ ہمدردی کرنا، اچھے جذبات رکھنا، یہ جائز ہے، مستحسن ہے بلکہ. اور پھر منصب 3 جملوں میں ذکر کر دیا کہ وہ معلم وہابی جو میرے بنائے ہوئے رشد و ہدایت کے اس مرکز میں آئے گا، یتلو علیہم آیاتک، پہلی بات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، دوسری بات، وَيُزَکِّیہم، تیسری بات. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، میری اولاد میں سے وہ ہادی، وہ معلم عطا کر، اپنا وہ آخری رسول جس کی تعلیمات نے تا قیامت نمائندگی کرنی ہے تیری مرضیات کی اور تیری مشیت کی،
وہ آئے اور تیرے اس گھر کو آباد کرے تلاوت آیات سے، من گھڑت قصے کہانیوں سے نہیں، یتلو علیہم آیاتک، تیرے بندوں کے دل کی دھرتی پر قرآن کی بارش کرے، تیرے بندوں کے دل کی زمین کو سیراب کرے قرآن کے آب حیات سے، یتلو علیہم آیاتک، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا ظرف صاف کرے، ان کا برتن صاف کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، نفس کی آلودگیوں کو مٹا کر ان کے دل کی دنیا کو پاک بنا دے۔ یہ ہے دعائے خلیفہ۔ اب اللہ نے جب اسے قبول کیا تھوڑی سی ترمیم کر لی رب العالمین نے خود، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم پہلے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ بعد میں۔ خلیل اللہ کی دعا میں یہ تھا کہ وہ آیات کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک بنائے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے خلیل کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اپنے محبوب کو، اپنے آخری رسول کو معلم بنا کے بھیجا۔ اس نے تلاوت آیات بھی کی لیکن کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں، پاک پہلے کیا، برتن پہلے پاک کیا، ظرف پہلے پاک کیا، دل کی دنیا کو پہلے پاک کیا، تزکیہ نفس پہلے اور تعلیم کتاب و حکمت بعد میں۔ خلیل اللہ نے تو ایک مطلوب تھا جو چاہا، اللہ نے خلیل کی چاہت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فطری ترتیب بھی بتا دی کہ برتن پہلے صاف ہوتا ہے، دودھ بعد میں ڈالا جاتا ہے، اگر برتن صاف نہ کیا جائے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ جس کے معنی یہ ہے کہ آج ہمارے ان اداروں میں کتاب و حکمت کی تعلیم کا اہتمام تو ہے لیکن دل کا برتن صاف بنانے کا اہتمام نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ علم تریاق بننے کے بجائے زہر بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے ہر اچھی چیز کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں۔ تنگ دستی بری ہے، فراخ دستی اچھی چیز ہے، غربت آزمائش ہے، دولت اللہ کا انعام ہے، رزق کی فراوانی اللہ کا انعام ہے نا، لیکن اگر رزق ملے اور فرعونیت، رزق ملے اور تکبر آ جائے، رزق ملے اور غرور پیدا ہو جائے، رزق ملے اور اللہ کی نافرمانی کا سلسلہ شروع ہو جائے تو آپ مجھے بتائیے یہ دولت نعمت ہے یا زحمت ہے؟ علم بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے لیکن اگر علم کے ساتھ تکبر آ گیا، خود پسندی آ گئی، غرور آ گیا، آنا والا غیری کا جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر اس علم سے غزالی نہیں بنا کرتے، اس علم سے ابن تیمیہ نہیں بنا کرتے، اس علم سے ابن حضرت کلامی نہیں بنا کرتے، ایسے علم سے مجدد التسامی نہیں بنا کرتے، ایسے علم سے پھر متنبی بنتے ہیں، ایسے علم سے پھر مرزا غلام قادیانی بنا کرتے ہیں، پرویز بنا کرتے ہیں۔ حق تعالی نے وہ فطری ترتیب دی، سامنے رکھ دی کہ ہم اپنے خلیل کی چاہت کو تو پورا کرتے ہیں اور پورا کیا، لیکن ترتیب یہ ہے تلاوت آیات، یہ اناؤنسمنٹ ہے، تلاوت آیات جو ہے یہ اناؤنسمنٹ ہے، پکار ہے، سن لو، کامیابی کا راستہ یہ ہے۔ اب جب کوئی آ جائے کہ میں تیار ہوں اس کے لیے تو پھر پہلے برتن صاف کیا پھر کتاب و حکمت اس میں اڑے گی، اس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ محمدی دارالعلوم سے ابو بکر صدیق جیسے مخلص شاگرد تیار ہوئے جو اپنے استاد کے علوم کا عملی شاہکار ہے. عزیز نوجوانوں، آج ایک تجزیہ کرتا ہوں. اگر آپ یاد رکھیں، اتفاق سے صدیق اکبر کا نام میری زبان پہ آ گیا ہے. میرے لیے آپ یہ دعا بھی کریں کہ جب تک جیوں میں اسے دہراتا رہوں. آج جو تجزیہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اصل میں یہ جو باتیں ہوا کرتی ہیں یہاں بیٹھ کر، کتب خانے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لائبریری کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کتابی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر وہاں سے عطا ہوتی ہیں. یہ وہاں سے عطا ہوا ہے آج کا جو تجزیہ کر رہا ہوں. ایک مقام ہے نبیوں اور رسولوں میں محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء اور رسول میں ایک محمد عربی نظر آتے ہیں، اور انبیاء اور رسول کے بعد پوری انسانیت میں ایک ابو بکر نظر آتے ہیں. محمد کا عالم یہ ہے کہ اس میں سارے نبی سمائے ہوئے ہیں. محمد کا عالم جامعیت اور مرکزیت یہ ہے کہ ان میں سارے رسول سمائے ہوئے ہیں. کسی نے کہا نا کہ ہر ایک پیغمبر نہا ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں. وہ آدم و نور سے بھی زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ. جی وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا زیادہ. ہر ایک پیغمبر نہا ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں. میں جب محمد کو دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اس میں مجھے آدم کا خلوص بھی نظر آتا ہے. مجھے اس میں حابیل کی روشن دلیل بھی نظر آتی ہے. مجھے اس میں خلیل کی جرأتیں بھی نظر آتی ہیں. مجھے اس میں یعقوب کا صبر بھی نظر آتا ہے. مجھے اپنے محمد میں یوسف کا حسن بھی نظر آتا ہے. مجھے اپنے محمد میں داؤد کا نہر بھی نظر آتا ہے. مجھے اپنے محمد میں موسیٰ کی درجہ کلیمی بھی نظر آتی ہے. مجھے اپنے محمد میں عیسیٰ کا زہد بھی نظر آتا ہے. فرق یہ ہے کہ ان سب کے پاس، جتنے انبیاء کا میں نے نام لیا ہے، ان سب کے پاس زہد، صبر، استقامت، جرأت، صداقت، علم، تدبر، صبر، پاکیزگی، عفت، عصمت، انفرادی ہے. وہاں اجتماعی ہے. یہ سب ساخی ہیں. محمد عربی ان سب چیزوں کا سمندر ہے. یہ سب ساخی ہیں. رحمت عالم ان تمام خوبیوں کا سمندر ہے. ان سب کو تقسیم ہوا، اسی سمندر سے کٹھا میں عدل نے دیا. جس طرح محمد انبیاء اور رسول پر عصمت انفرادی ہے، وہاں اجتماعی ہے. یہ سب ساخی ہیں. محمد عربی ان سب چیزوں کا سمندر ہے. یہ سب شاخیں ہیں. رحمت عالم ان تمام خوبیوں کا سمندر ہے. ان سب کو تقسیم ہوا، اسی سمندر سے کٹھا میں عدل نے دیا. جس طرح محمد انبیاء اور رسول میں خوبیوں کا سمندر نظر آتا ہے، باقی سب شاخیں نظر آتی ہیں. اصحاب رسول میں بھی تمام صحابہ شاخیں نظر آتی ہیں. مطالعہ کیجیے آپ. صدیق اکبر میں فاروق کا عدل بھی ہے، فاروق کی جلاوت بھی ہے، عثمان کی حیا بھی ہے، عثمان کا جود و سخا بھی ہے. صدیق اکبر میں علی کا تقویٰ بھی ہے. صدیق اکبر میں خالد کی شجاعت بھی ہے. صدیق اکبر میں طلحہ و زبیر کی روشن ضمیری بھی ہے. صدیق اکبر میں سلمان و بلال کا اخلاص بھی ہے. صدیق اکبر میں سعد بن ابی وقاص اور عمرو بن عاص کی عسکری خوبیاں بھی ہیں. ان کا استاد نبیوں رسولوں میں مرکزیت کا حامل ہے، اور اس استاد کا شاگرد ابو بکر صحابہ اور پوری انسانیت میں انبیاء اور رسول کے بعد مرکزیت و جامعیت کا حامل ہے. میرے عزیز دوستو، 1:30 بجے نماز ہوتی ہے اور میں مجبور ہوں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے کہ میں نماز کا وقت آگے نہیں بڑھایا کرتا.
اور نہ یہ کس نے کہا ہے؟ مجھے پہلے یہی بتایا گیا کہ 1:30 بجے، اب یہ ترمیم نہیں مانتا، اس لیے کہ کچھ دوست ایسے ہیں، میں بتاتا ہوں نا آپ کو، آپ کے جذبات میرا سرمایہ ہے، لیکن سنیے، کچھ دوست ایسے ہیں کہ جو اپنا شیڈیول بنا کے گھر سے آتے ہیں کہ ہم نے اتنے بجے نماز پڑھنی ہے، پھر گھر آنا ہے اور پھر طرح کام پہ جانا ہے. اب یہاں آ کر وہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب ان پہ مسلط ہو جائیں کہ بیٹھو جب تک میرا علم ختم نہ ہو اس وقت تک میں نہیں چھوڑوں گا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جو یہاں کا شیڈیول ہے اس کو ملحوظ رکھنا ہوگا. رہی یہ باتیں تو یہ ہوا کرتی ہیں، ہوا کریں گی جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ، اور جب ہم نہیں ہوں گے تو وہ کسی اور سے کام لے گا. اس کا دین ہمارا محتاج تھوڑی ہے. یہ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدام نہ رہا تو دین نہیں رہے گا. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ بعض رات کا خیال یہ ہے کہ فہد نہ رہا تو اسلام نہیں رہے گا. رہے گا. فہد رہے نہ رہے اسلام رہے گا. صدام صاحب بھی رہے یا نہ رہے اسلام رہے گا. کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کے سب فانی انسان ہیں، غلطیاں کرنے والے ہیں، ٹھوکریں کھانے والے ہیں. غلطیاں اور ٹھوکروں کا ہی تو خمیازہ بھگت رہے ہیں. اگر یہ غلطیاں اور ٹھوکریں نہ کھاتے تو آج یہ حالات کیوں ہوتے؟ رہا ہمارا معاملہ تو ہم بھائی نہ اس گلاس کے خریدے ہوئے ملا ہے نہ اس گلاس کے خریدے ہوئے ملا ہے. صاف بات کہتا ہوں جی. میں نے آج تک نہ عراقی سفارت خانے کا طواف کیا ہے نہ سعودی عرب کے سفارت خانے کا طواف کیا، میں ان میں سے نہیں ہوں. میں اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اور انشاءاللہ اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا آرزو مند ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے بندوں میں سے کسی کا محتاج نہ بنانا. ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ کل جنہیں قوم نے انتخابات میں ٹھکانے لگا دیا، ایک سیٹ بھی میسر نہ آئی، دعویٰ یہ تھا کہ ہم سراج اعظم کے نمائندہ ہیں، ہم ہی ہم ہیں، سب کچھ باقی تو سب فالتو ہیں. وہ سبق پڑھایا ہے اسے حالات نے کہ بھرم کھل گیا اس کی نمائندگی کا اور مقبولیت کا. پتہ چل گیا کہ کتنا وزن ہے. آج وہ دھمکیاں دیتا پھرتا ہے. سعودی اور یہودی کے حساب استعمال کرتا ہے. وہ ظالم بدبخت کاروباری سوداگر تاک پچے کا بے ضمیر ملا. میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم امریکہ اور یہود کو عالم اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں اور دشمن سمجھیں گے. یہ ہمارے ایمان کی بات ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا تاخیر امت مسلمہ ایک ایسا نیا تیار کر کے، یہ پارٹی سیاست چمکانے کا وقت نہیں ہے، یہ اپنے گھر کو بچانے کا وقت ہے. اس وقت تمام فروئی اختلافات بھلا کر سب کے سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور بلا تاخیر خلیج کی سرزمین سے، مسلم ممالک سے یہودی اور نصرانی کتوں کو نکال باہر کریں. اور اس کے لیے ہم اپنی آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ جو کچھ بن پڑے گا. خریدا ہوا ملا اگر کہتا ہے کہ میں 2 لاکھ رضاکار بھیج سکتا ہوں تو عبد المجید ندیم کی طرف سے پیشکش ہے، حکومت اجازت دے تو ہم 50 لاکھ رضاکار یہودیوں اور امریکی درندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور حرمین کی حفاظت کرنے کے لیے 50 لاکھ رضاکار بھیجنے کو تیار ہیں. لیکن ہم یہ کبھی نہیں کریں گے کہ ایک طرف اگر یہودیوں اور امریکہ کو برا کہیں تو دوسری طرف ہم حرمین شریفین کے خدام اور حرمین شریفین کے پاسبانوں کو بھی گالی دیں. معاف کیجیے گا، حرمین سے ہمارا تعلق میدے کا نہیں، ہمارا تعلق ایمان کا ہے. رسول کے عاشقوں سے تو پوچھو جو چن چن کر پیٹ بھرتے رہے آج تک اور قوم کو یہ دھوکہ دیتے رہے کہ ہم بڑے عاشق کے رسول ہیں، ان سے تو پوچھو نا، تمہیں حیا نہیں آتی؟ آج ہمارا بھائی ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا، لیکن اگر میری آواز صدام تک پہنچتی تو میں اس سے کہتا کہ جتنے میزائل پھینکنے ہیں تل ابیب میں پھینکو، جتنے میزائل پھینکنے ہیں اسرائیل پہ پھینکو، کوئی ضرورت نہیں ہے سعودیہ میں بھی میزائل پھینکنے کی. بھائیوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اصل کو بھول جائیں، ہم عالم اسلام کے مفادات کو نظر انداز کر دیں.
ہم ہوش میں بھی، ہم جوش میں بھی ہوش میں رہتے ہیں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہم وہ نہیں ہے کہ جب جوش آئے تو دیوار سے سر ٹکرائیں اور اللہ کو پیارے ہو جائیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم جوش میں بھی ہوش میں رہنے کے قائل ہیں. سعودی عرب میں اس سرزمین کے ایک ایک ذرے سے ہمیں پیار ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا جزو ایمان ہے. لیکن میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہود، ہنود اور امریکہ یہ نہ کبھی مسلمانوں کے دوست تھے، نہ ہیں اور نہ کبھی ہوں گے. یہ مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے دشمن رہیں گے. یہ بہت دنوں سے بے قرار تھے. مسلمانوں کی خوشحالی انہیں چبھ رہی تھی. تیل کے کنویں، سونے کی کانیں اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی خوشحالی اور مسلمانوں کی متوالی ادائیں، یہ انہیں کہاں برداشت تھی. انہوں نے ایک سازش کر کے امت مسلمہ کو شولو کے سپرد کیا ہے. اور آج امت مسلمہ کی قیادت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ گھر کے ایک حصے کو نہ جلنے دیں. ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ ریاض اور جدہ میں بم نہیں پڑنے چاہیے، ہم اسی طرح چاہتے ہیں کہ بغداد میں بھی اور بصرے میں بھی بم نہیں پڑنے چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گھر کے ایک حصے کو آگ جلاتی ہے تو جلاتی رہے، تو پھر انتظار کیجیے، یہ آگ پورے گھر کو خاکستر کر کے رہے گی. کوئی بھی نہیں بچ پائے گا. اگر بچنا چاہتے ہو، پورے گھر کو بچانا چاہتے ہو، تو گھر کے کسی حصے کو بھی شولو کے سپرد نہ ہونے دو. دشمن کو پہچانا خدا کے لیے. انشاءاللہ یہ باتیں تفصیل سے ہوں گی کسی وقت. لیکن ہم، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اللہ کے ہاں اپنا ریکارڈ صحیح رکھنا چاہتے ہیں. اللہ کے ہاں ہم اپنا ریکارڈ صحیح رکھنا چاہتے ہیں. عقائد کے اختلاف کے اظہار کے لیے یہ موقع ہاتھ آ گیا. جو برمنگھم، کوپن ہیگن اور ایمسٹرڈم میں کانفرنسیں کر کے جو مطالبہ کر رہے تھے کہ حرمین شریفین کو، مکہ اور مدینہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے، جنہوں نے فتوے دیے تھے کہ وہاں کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، آج خلیج کی صورتحال سے وہ فائدہ اٹھا کر اپنی سیاست کی دکان چمکانا چاہتے ہیں اور ملت اسلامیہ کے سینے میں خنجر اتارنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ان کے یہ عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. انشاءاللہ توحید و سنت کا پرچم اونچا رہے گا. توحید و سنت کا پرچم اونچا رہے گا. اصحاب رسول کی عظمت کا پرچم بھی اونچا رکھا جائے گا. اگر اس کے لیے کوئی 2 لاکھ رضاکار بنا چکا ہے تو ہم 50 لاکھ تیار ہیں قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو بہت ساری ترقیوں سے نوازے. مجھے خوشی ہوئی رات وہاں بفر زون میں بھی دیکھ کر، اور یہاں صبح بھی بچوں نے قرآن کریم ختم کیا. وہاں ہم نے تقریباً رات 50 بچوں کی دستار بندی کی. یہاں صبح بھی بہت سارے بچوں نے قرآن کریم ختم کیا. یہ ایک ایسا سلسلہ خیر و سعادت ہے کہ جس کی کامیابی پر میں اس ادارہ کے محتمم اپنے محترم مولانا عبد الرحمان رحمانی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اس جامعہ کے اساتذہ کو، علماء کرام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور جن بچوں نے سند فراغت حاصل کی ہے ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے متعلقین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور بالخصوص وہ حضرات کہ اس چراغ کی روشنی میں جن کا خون جگر روشن ہے، جو اپنے مالی تعاون سے ایسے اداروں کو چلا رہے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے. اس وقت بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ نئی نسل کو قرآن و سنت کے علوم سے آراستہ کیا جائے. میں نے یہ رات بھی یہ بات کہی تھی اور اب بھی کہتا ہوں، موجودہ اضطراب میں قرآن ہی وہ قوت ہے جو عالم اسلام کو نہیں، عالم انسانیت کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے اور نجات کے راستے پہ لا سکتا ہے. اس دور کا انسان اگر قرآن سے عملاً وابستہ ہو جائے تو اس کے انگارے پھول ہو جائیں. آج ہمارے پھول انگارے ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے.
اللہ تعالیٰ جامعہ رحمانیہ کو بہت ساری ترقیوں سے اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ مالی تعاون سے اپنا حصہ اس خیر و سعادت میں شامل کر سکیں، میں انہیں ترغیب دوں گا خاص طور پر کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس طرف متوجہ ہوں، کیونکہ یہ اضطراب کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، جس کی تفصیلات کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جب ہم نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے، اب نیکی کرنے سے پہلے اپنے نفس کی تسکین چاہتے ہیں ہم کہ ہمیں بھی شاباش ملے، واہ واہ ملے۔ ان مشکلات کے باوجود بھی جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیم کی یہ شمع روشن کیے ہوئے ہیں، میرے نزدیک وہ مجاہد ہیں، انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جن دوستوں کو اللہ نے توفیق دی ہے اور اس قابل بنایا ہے، وہ اپنا اس میں حصہ شامل فرمائیں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنا روپیہ اپنے اللہ کا عطا کردہ یہ جو انعام ہے دولت کی صورت میں اس کو جائز جگہ خرچ نہیں کریں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ روپیہ تو آیا ہی جانے کے لیے ہے، یہ کبھی نہیں رہتا دیر تک، پھر دوسرے راستے بناتا ہے یہ نکلنے کے لیے، اور وہ راستے ایسے ہوتے ہیں جن سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اس کو اسی راستے پہ لگائیے تاکہ یہ آپ کی آخرت کے لیے سعادت کا ذخیرہ بن جائے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور آپ سے دعا کی التجا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو بھی قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے، توحید و سنت کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مورخہ 1 فروری 1991 بمقام جامعہ رحمانیہ لی مارکیٹ کراچی، علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب خلیج کی جنگ کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ فون نمبر 528123۔ اب شاہ صاحب سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى بلاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء ناصر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة، وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعن سائر الصحابة والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة واليهود والنصارى والمنافقين، اللهم انصر عساكر المسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. بار بار حضرات خاص طور پر خیال کریں، صفحے سیدھی رہیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.